شہید کا جو راستہ ہے ہمارا راستہ، شہید کا جو راستہ ہے ہمارا راستہ، شہید کا جو راستہ ہے ہمارا راستہ، شہید کا جو راستہ ہے ہمارا راستہ۔ میں درخواست کروں گا پاکستان سے اخلاص رکھنے والے، خلوص رکھنے والے تمام ان افراد سے کہ حصہ لیں ملک کو بچانے میں۔ شیعہ قوم وہ قوم ہے جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے میں، اور آج پاکستان کو بچانے میں سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں تو ہم لوگ دے رہے ہیں۔ دوسرے تمام افراد کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ملک کو توڑنے میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا کہ پاکستان کی آج کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس میں اس وقت شیعہ نہ ہو، کوئی ایسا پاکستان کا حکومت کا ادارہ نہیں جہاں شیعہ نہ ہو، لیکن ہم ملک کو توڑنے میں نہیں، ملک کو بچانے میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے کارندوں سے کہیں گے کہ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلنا بند کرو، تشیع کے خون سے ہولی کھیلنا بند کرو۔ وہ طالبان جو اپنے آپ کو ملک کا وفادار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج پورا میڈیا ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، آج سب کے سب ان کے خلاف بولتے ہیں، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ نام لے کے یہ کہہ سکیں کہ یہ طالبان ہیں۔ یہ وہ طالبان کے جو امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے افغانستان میں، عراق میں، پاکستان کے اندر اب وہ دوبارہ شیعوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ ارے جب صدام جیسا تاریخ میں سب سے زیادہ قتل کرنے والا آدمی، جس نے 15 لاکھ سے زیادہ شیعوں کو شہید کر دیا، وہ جب زیارت سید الشہداء نہ رکوا سکا تو یہ پاکستان کے ڈٹ پونجی طالبان کیسے زائرین کو روک سکتے ہیں؟ طالبان! 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 زرداری! 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 رحمان بلے! رحمان بلے! رحمان بلے! رحمان بلے! رحمان بلے! رئیس علی! رئیس علی! رئیس علی! رئیس علی! رئیس علی! میں پاکستان حکومت سے کہوں گا کہ اگر آپ سے 40,000 دہشت گرد، جو 40,000 بھی نہیں ہے، قابو میں نہیں آ رہے، تو اگر 4 کروڑ عوام حکومت کے خلاف قیام کرے، آپ کیسے ملک کو ٹوٹنے سے بچا پائیں گے؟ اگر آج تشیع پاکستان سے مخلص نہ ہوتا تو سڑکوں پہ نکلا ہوا ہوتا، ملک کو خراب کر رہا ہوتا، لیکن تشیع جتنا پرامن ہے، جتنے آپ کو اہل تشیع پرامن نظر آئیں گے، پاکستان کو بچانے میں سب سے بڑا اگر کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہم بار بار پرامن طریقے سے یہاں پہ آنے کے بعد احتجاج کرتے ہیں، اپنی آواز کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز پہنچانا ہمارا شرعی فریضہ ذمہ داری ہے۔ دوبارہ یہاں پہ 3 اکتوبر کو بھی ایک مظاہرہ رکھا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہو، لیکن پاکستان خود اپنے آپ کو اگر بدنام کرنے پہ تل جائے تو پھر کوئی بدنامی سے نہیں روک سکتا۔ اگر ایک گھر میں رہنے والے 2 بھائی یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ گھر تقسیم ہوگا تو پھر پورا محلہ جمع ہو جائے، وہ ملک نہیں بچ سکتا۔ خدا را آج شہادت امام صادق علیہ السلام ہے، یہاں پہ صادق آل محمد کے ماننے والے جمع ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ پاکستان کو بچا لے، پروردگارہ ہم یہ سب کے سب نکلیں تاکہ پاکستان کو بچا لے۔ یہ جو حکمران وہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، جب کسی کو بہت زیادہ ظلم کیا جائے اور باقی دنیا تماشا دیکھتی رہے تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہی مظلوم جو کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے کہ شاید دوسرے لوگ آ کے مجھے بچائیں، جب اس پہ زیادہ ظلم کیا جائے، جتنا زیادہ زور سے اسپرنگ کو دبایا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ اچھلتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب یہ ظلم بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر یہ ہماری قوم ہمارے قابو میں نہیں رہے گی۔ یہ 4 کروڑ سے زیادہ عوام ہمارے کہنے پہ
खामोश नहीं बैठेंगे। ये इमाम बारगाहों में महदूद, जुलूसों में महदूद, ये आज़ादारी से वाबस्ता कौम अगर अपने हाथ में खुदा न खासा हथियार उठा ले तो फिर मुल्क को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुदारा हुकूमत पाकिस्तान इस पे सोचे और पाकिस्तान के इस शिया कौम को, आज आप जानते हैं कि जब 80s में 80 की दहाई में हज़ारा कौम ने अपने हाथ में हथियार उठाया था तो कोयटा की हुकूमत ने इस्तीफे दे के शहर को छोड़ दिया था। खुदारा मत ललकारी इन 7 लाख अवाम को, अगर ये हथियार लेने पे मजबूर हो गए तो हुकूमत को दोबारा हमी से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि कौम से कहें कि घरों में वापस चले जाएं। खुदारा मजबूर मत कीजिए। We made Pakistan! We save Pakistan! 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 1, 2, 3, 4! Shia killing no more! 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 Taliban! Shame on you! Taliban! Shame on you! Taliban! Shame on you! Zardari! Shame on you! ISI! Shame on you! ISI! Shame on you! ISI! Shame on you! ISI! Shame on you! Raisani! Shame on you! Raisani! Shame on you! Raisani! Shame on you! Raisani! Shame on you! Shehbaz Sharif! 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 Shame on you! Nawaz Sharif! Shame on you! General Kayani! Shame on you! General Kayani! Shame on you! Kailani! Shame on you! Kailani! Shame on you! General Kayani! Shame on you! Punjab Hukumat! Shame on you! Punjab Hukumat! Shame on you! Punjab Hukumat! Shame on you! Zardari! Shame on you! Kayani! Shame on you! Raistani! Shame on you! Narai Haidari! I would like to conclude this with a few words in English. Let me tell all the people that are listening, we are here to protest against the brutal killing of the Shias in Quetta, Balochistan, Pakistan. In a series of target killing, in the past 20 years, we have continuously seen many Shias being killed. Not only once or twice, now we have tens of occasions where the people had entered the mosques, Imam Bargahs, and killed many a times the innocent people who were just attending the prayers. What example are you setting for the Israelis? Let me ask a question from the Taliban. When the Israelis go inside Palestine and kill the Muslims there, who do you follow? The Holy Prophet? Or do you follow the terrorists? Do you follow the terrorist states who go and kill the innocent people in the mosques? These Taliban have killed a number of occasions. They've come out and killed innocent people praying, children, women. The same Taliban in Afghanistan had carried out the same atrocities against the Shias. In one day, in Mazar Sharif, they killed more than 5,000 people. Terrorists! Terrorists! Taliban terrorists! 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 These same people have now moved on to many different countries. In Pakistan, all over Pakistan, we are facing the atrocities. Before, it was only and only based in Sarhad in the northwest province of Pakistan, Pakhtunkhwa. But now we see them in Punjab, we see them in Sindh, we see them in Balochistan. In the past 1 week, we have had more than 40 shaheed only in Quetta. In one occasion, in one day, they took off all the people who were going for ziyarat trip to Mashhad, Iran,
they were taken off the buses and 29 people were shot. And they became shaheed only because the crime they had was that they were going to the ziyarat of Imam Raza alayhi salam. That was their crime. Their crime was that they were Shias. Today it is easier to kill a Shia in Pakistan than to kill the mosquitoes in Lahore. Is there any decency in the government rulers in Pakistan? This man called Shahbaz Sharif says that I will bring the army to kill the mosquitoes, but he will not bring the army to kill the terrorists in Pakistan. These people claiming that they have one of the best armies, and we know that Pakistan is one of the best armies. They cannot kill these 40,000 terrorists who are going around killing everyone, any innocent person in Pakistan. Today in Quetta, in Karachi, in Lahore, and especially in the northwest of Pakistan. Now this is the 5th year that in Parachanar and Hangu there are killings going on. There are more than 2,000 shuhada in Parachanar, and no one speaks out. I have forgotten how many times I have come here to object to the government and the people who are representative of the government inside. And I have spoken with the High Commissioner himself many a times. He has assured me that he'll speak to the government. He assured me, he phoned me, in front of me he phoned Rahman Malik in Pakistan. I'm not sure which leader he follows, which prophet he believes in. This Rahman Malik, who promises that yes, he will show the reaction tomorrow, and then that tomorrow never comes. This is the 5th year now we are objecting to the killing. We have more than 3,000 shuhada in only the last 5 years in Pakistan. Down, down, Taliban! 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 terrorists, terrorists, Taliban terrorists! terrorists, terrorists, Taliban terrorists! terrorists, terrorists, Taliban terrorists! terrorists, terrorists. Taliban terrorists! The last time I spoke with the High Commissioner, he assured me that you should not come outside the Pakistani embassy to protest against the government because it gives a bad name to the country, and we'll make sure that the Shia killing stops. Let me promise you that these series of protests will not stop so long as the Shia killing continues in Pakistan. What do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want? Now! When do we want? Now! Let me assure you for the last time that if you think that you're getting a bad name, this is nothing. These protests will spread all around the globe. Inshallah, inshallah. And you will see that just like the revolution in Yemen, in Bahrain, in Egypt and in Libya, we do not wish to give any more blood. Just as you do not wish to see any more bloodshed in Pakistan. We urge the Pakistani government, and not only the Pakistani government, but the Pakistani army. We urge the Pakistani army and the Pakistani government to do something seriously about the Taliban. Let's decide your loyalties and make sure that the Shia killing stops this year, this month, this week, and no later than today. Because if nothing is done, then we do not guarantee that our people will keep quiet. It is difficult to keep the 14 million Shias in Pakistan on the side of the streets, just watch their brothers being killed in Pakistan. Narae Haidari! Taliban! Shame on you! Taliban! Shame on you! Rahman Malik! Shame on you! Rahman Malik! Shame on you! Zardari! Shame on you! Zardari! Shame on you! Zardari! Shame on you! Zardari! Shame on you! Nawaz Sharif, 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 Shame on you! Nawaz Sharif! Shame on you! Rahman Malik! Shame on you! All of these Lashkar-e-Jangvi! Shame on you! Lashkar-e-Jangvi! Shame on you! Sahaba!
Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! In the last atrocities, it is Lashkar-e-Jhangvi that has claimed the responsibility for the murder of all of these Za'ireen, the visitors of Imam Mirza alayhi salam. When the people came to take the dead bodies, there were attacks again. They have taken it for granted. Let me say this very loud and clear to all the people listening, that we must speak out against oppression, because Imam Ali alayhi salam in his last will to his two sons, Imam Hassan and Imam Hussein alayhimus salatu was salam. Salawat. He said, Kuna lil zalim khasman wa lil mazlum auna. O my two sons, Hassan and Hussein, be an aid for the oppressed and be against the oppressor. Be anger for the oppressor and be an aid for the oppressed. We have come out to show our solidarity and our support for the Mazloom people and the oppressed people in Quetta. Some of the brothers that phoned me up and said that we were feeling so lonely and isolated, that we have no support. But when we heard on the television channels and all the support in London, we now feel 10 times stronger that there are people speaking for us all around the world. Is that how many people care for us? You're coming here, all the brothers, please listen to this. And I want to end. All of the brothers that are in that part of the world, you may think you're only a few hundred. You may think that you're not large in number, but remember it was only 72 people who are remembered. And the army of Yazid, that was in thousands, tens of thousands, if not in hundreds of thousands. That army, no one remembers them. And today we are the strongest because all of these hundreds of people are showing their love and solidarity, their support for you, or people of Quetta, or people of Parachanar, or people of Pakistan. We care for you. We are here for you. We will support you. So long as we live, we will support you. Inshallah. I have had so many phone calls, people saying that we feel so obliged that people in England have remembered us. You may think that you're small in number, but let me promise you, when 2 years ago we came here for Parachanar, I had a call from the people in Parachanar that just after the march that was carried out here in London from Islamabad, they had sent the medicine for the people in Parachanar, who were depriving the people of Parachanar from the regular medicine. Therefore, we say that on the 3rd of October there is another march here, and people of Quetta have organized this. Do attend. And let me say this for once to the people listening inside and their supporters and their representatives that are sending outside here, that remember, we will continue to speak out against you so long as the oppression in Pakistan continues. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. Everyone loud and clear. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. Terrorists, terrorists, Taliban terrorists. Terrorists, terrorists. 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 Taliban terrorists. Pakistan government, shame on you. Pakistan government. 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 Shame on you. Taliban! Shame on you. Taliban! Shame on you. Taliban! Shame on you. Taliban! Shame on you. Zardari! Shame on you. Zardari! Shame on you. Zardari! Shame on you. Zardari! Shame on you. Rahman Bale! Shame on you. Rahman Bale! Shame on you. ISI! Shame on you. ISI! Shame on you. ISI! Shame on you. ISI! Shame on you. Nawaz Sharif! 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 Shame on you. Raees Sani! Shame on you. Raees Sani! Shame on you. Raees Sani! Shame on you. Shame on you. We have so many Pakistani Shias who are innocently inside the prison, especially in Alipur. The people who have been taken in innocently, and sometimes there is no backing in the government. When they give out
a government fund for the Shahada, family of the Shahada. In Pakistan, the Pakistan government and the provisional governments, the federal government, both have given out at least 200,000 rupees and sometimes 500,000 rupees to the families of the Shahada. Unfortunately, none of the families of the Shia Shahada in Pakistan have been given anything. Neither in Parasanat, nor in Quetta, nor in Dera Ismail Khan, or any other place. The families of the Shahada have been deprived, and their crime is that they are Shias. There are more than 250,000 Shias in Dera Ismail Khan. 700,000 Shias in Quetta. What do you want these people to do? Come out in the streets and start killing other people? What do you think will happen in Pakistan if all of these people take the law in their own hands? We want peace, and we are peace lovers. Look at our protests. We are always peaceful, but we will speak out against the oppression. We will always speak out against the oppression that is being carried out by the Taliban in Pakistan. May the curse of Allah be upon the terrorists all around the world, especially the ones in Pakistan. Now very loudly we will do the dua for Imam Samana. We'll give out the petition, and then you will go continue doing the slogans that you are chanting against the terrorists. And we will, because today is the day of Shahadat of the 6th Imam al-Islam, we'll have a Noha as well. Let us all do a dua for the 12th Imam al-Islam, and then we'll have a Noha for the Shahadat of the Shahada and the Shahadat of Imam Sadiq al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyaka Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اپنی توحید اگر تجھ کو بچانی ہے یا رب، اپنی توحید اگر تجھ کو بچانی ہے یا رب، تو بیچ دے اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، ماشاءاللہ. براہ شنود یہ سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آج کے احتجاجی مظاہرے کے تمام شرکاء کو ہزارہ انٹرنیشنل فورم آف گریٹ بریٹن کی طرف سے 3 اکتوبر بروز سوموار دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک یہاں پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے سلسلے میں ایک اعلان کرنا چاہتا تھا. اس وجہ سے میں نے مولانا صاحب سے مائک لیا ہوا ہے. تو جو یہاں کے شرکاء ہیں، جو مومنین ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں تک بھی ہماری آواز پہنچائیے. اور ہم نے لوگوں کو میسیج بھی کیا ہوا ہے، یہاں پہ انٹرنیٹ پہ بھی دیا ہوا ہے، میڈیا والوں کو بھی بتایا ہوا ہے. آپ کے توسط سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئٹہ میں جو ہزارہ شیعہ لوگوں کا قتل عام لشکر جنگوی کے تھرو حکومت پاکستان، بلوچستان حکومت نے شروع کیا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ سوموار 3 اکتوبر کو 12 بجے سے شام 4 بجے تک یہاں پر احتجاجی مظاہرہ ہو. آپ سب سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. شکریہ. براہ شنود سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہی ہے تم بھی، وہی ہے ہم بھی، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے. یزیدیت کے مقابلے میں
حسین کا کارواں وہی ہے، ارے وہی سقیفے کی سازشیں ہیں، غدیر خم کی عزا وہی ہے، ارے وہی ہے ربضہ، وہی ابو ذر اور وہی ہے ناکا، سما وہی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اب بھی ہم پہ ہی فضل پروردگار ہوگا۔ ارے تمہارے حصے میں حرف لعنت، سو اب بھی وہ بے شمار۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو، 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 اسلام صبر کرو بسم اللہ، ماتم ہے بپا لوگو، اسلام کے محسن کا 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 ماتم ہے بپا لوگو۔ مارا گیا غربت میں، مارا گیا غربت میں بے جرمہ خطا لوگو، اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا 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 لوگو۔ مارا گیا غربت میں، مارا گیا غربت میں بے جرمہ قتل لوگو، اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا 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 لوگو۔ تسہیر کے پردے سے ہم کیسے نکل آئیں، سجاد اگر کہہ دو اس آگ میں جل جائیں، جلتے ہوئے خیموں سے، جلتے ہوئے خیموں سے آتی ہے صدا لوگو، اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو، اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو، اسلام کے محسن کا ماتم ہے